لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی کہ آپ کی خدمت میں ان ایام اعزاء میں عشر مجالس کو خطاب کروں. گزشتہ سال میرا موضوع تھا توسل. اس سال چونکہ ہم ایک نئے مستقل عزاخانے میں منتقل ہو گئے ہیں، لہذا میرا عنوان ہے خدا کا گھر میراث اہل بیت. سبحان اللہ. مل کے صلوات پڑھیے. چونکہ خداوند تعالیٰ کو گھر کی ضرورت ہے نہیں، تو ان مسئلوں کو بھی حل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میراث اہل بیت کیا ہے وہ واضح کرنا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کا میرا جملہ جو میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ در حسین سے کیا نہیں ملتا. آج مجھے یہ کہنا ہے کہ در حسین سے ہم نے در حسین پا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. در حسین سے ہم نے در حسین پا لیا. اس لیے کیونکہ گزشتہ سال مجلسیں ایک کرائے کی عمارت میں ہو رہی تھی، آج خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مستقل عزاخانے میں آپ منتقل ہو چکے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گرچہ کائنات کی جتنی چیز ہے سب حسین کی. سبحان اللہ. ہاں کچھ قبضے خالی ہو گئے ہیں، کچھ قبضے خالی ہونا باقی ہیں. کچھ قبضے خالی ہو چکے ہیں، کچھ قبضے خالی ہونا باقی ہیں. اور پھر قدرت کی طرف سے اہتمام یہ ہوا کہ عین محرم سے کچھ پہلے آپ کو یہ جگہ ملتی ہے. پہلا جشن 13 رجب کا نہیں، پہلا جشن ولادت امام حسین کا نہیں، پہلا جشن ارے عیدوں میں بڑی عید ہے غدیر. اتنی بڑی عید ہے، اتنی بڑی عید ہے، مسلمان آج تک اسی میں لگا ہوا ہے کہ یہ عید بڑی ہے، وہ عید بڑی ہے، کہ رمضان والی عید بڑی ہے، بقرعید بڑی ہے، بڑے جانور ہی رہ جاتے ہیں. خیر ہندوستان میں وہ بھی مسئلہ ختم ہوا جا رہا ہے. کیا اس لیے کہ وہاں پیالیوں میں سوئیاں ملتی ہیں لہذا وہی چھوٹی یہاں جانور ذبح کیا
جاتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جانور کے کھال سے لے کے بال تک کے تمام اعضاء کا علم ہو جاتا ہے. یوں سمجھے کہ بقرعید نہیں آتی، لوگوں کو جانوروں کے علم الاعضاء کی تعلیم دے دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ لوگ سیکھ لیتے ہیں بھئی یہ بھی ہے یہ بھی ہے. کیا مسلمان اسے بڑی عید کہتا ہے؟ عجیب بات ہے، مسلمان کہتے ہیں جو رسول کو مانے. بھئی حقیقت میں اسلام کی تعریف تو یہ نا، مسلمان ہوا ہے جو اللہ کو ایک مانے، تمام پیغمبروں کو پیغمبر مانے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے سال کا یہ مجمع ہے، کہیں اور کو نہیں بٹا دیا گیا. مل کے صلوات پڑھیے گا نعمتوں پہ تو اور شکر ادا کیا جاتا ہے. اچھا شکر کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. 2 رکعت نماز شکرانہ یہ بھی شکر ہے، الحمدللہ یہ بھی شکر ہے، تسبیح پڑھنا یہ بھی شکر ہے، کار خیر کرنا یہ بھی شکر ہے، چیریٹی کرنا یہ بھی شکر ہے، مدد کرنا یہ بھی شکر ہے، روزہ رکھنا یہ بھی شکر ہے، قرآن کے سورہ کی تلاوت کرنا یہ بھی شکر ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی شکر ہے. بس شکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور ایک آسان سا، مختصر سا، مؤثر سا، مجرب سا، مفید سا اور منافع سے بھرپور طریقہ وہ صلوات پڑھ کے شکر کا طریقہ ہے. اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہوگا؟ مختصر سا طریقہ ہے، بس صلوات پڑھتے ہم اپنے شکر کا اظہار کرتے، شکر ادا کرتے، معبود تیرا شکر. تو آپ کی جو صلواتیں پچھلے سال تھی تو ایک کرائے کی عمارت میں تھی، ہاں نسبت حسین سے تھی، لیکن آج جو نسبت حسین سے ہے تو وہ اب یہاں کوئی ہمیں خالی نہیں کرا پائے گا. اب آ گئے ہیں حسین کے گھر میں آ گئے. بھئی یہ واقعاً در حسین ہے تو در حسین والی صلوات پڑھیے گا بابا. اچھا در حسین کی صلوات کی بات کی، انشاءاللہ آپ کہیں گے صلوات پہ صلوات ہی ہوگی، لیکن ایک جملہ آگے کہوں اور اس کے بعد پوری طرح میرا مجمع سامعین بیدار ہو جائیں. در حسین کی صلوات اس در حسین سے اس حقیقی در حسین تک جانی چاہیے. بھائی اس حقیقی در حسین تک جانی چاہیے. اچھا عجیب بات ہے، یہ کیا ہے آپ نے نقل بنا رکھی ہے؟ یہ امام بارگاہ بناتے ہیں، حسینیہ بناتے ہیں. میں بھولانی ہوں بھی بڑی عید والی بات، وہ بات آگے بڑھے گی. در حسین پہ آگے نا. اچھا در حسین پہ جو آتا ہے پھر کسی در پہ جاتا بھی نہیں. در حسین اس کا فائدہ یہ ہے، آخرت تو ہے، نجات تو ہے، خدا کا کرم تو اس پہ ہوتا ہے، سعادت اسے ملتی ہے، شفاعت اسے ملتی ہے، ہدایت اسے ملتی ہے، جنت اسے ملتی ہے، کوثر اسے ملتی ہے، سلسبیل اسے ملتا ہے، سکون اسے ملتا ہے، اولاد کی طرف سے سکون اسے ملے گا، بیوی کی طرف سے سکون اسے ملے گا، دنیا کا سکون اسے ملے گا، آخرت کا سکون اسے ملے گا. کیوں ملے گا؟ کہ در حسین پہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ در حسین پہ آ گیا تو در حسین سکون فراہم کرتا ہے، اور در حسین انسان کو در بدری سے بچا لیتا ہے. در حسین در بدری سے بچا لیتا ہے. ادھر نہیں جانا پڑتا، ادھر نہیں جانا پڑتا، ادھر نہیں جانا پڑتا. عزیزو 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 ایک جملہ کہوں گا، اپنی محبت کا ثبوت دیجیے گا، اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا، اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیجیے گا. عزیزو ہم اماموں میں تقابل کے قائل نہیں، تقاضے نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے وہ بڑا یہ چھوٹا، سب برابر ہیں. لیکن ایک جملہ آپ کے حوالے کروں گا، جنت کے 7 دروازے، جنت کے 7 دروازے. عزیزو خدایا خدایا 14 دروازے کر دیتا. محمد کا دروازہ، علی کا دروازہ، فاطمہ کا دروازہ، حسن کا دروازہ، حسین کا دروازہ. جنت تیری تھی، دروازے تو بنا دیتا. ہمیں کیا اعتراض؟ ارے یہ تو مسلمان تو تیرے گھر میں عبدالعزیز کا دروازہ بن جائے تو چپ رہتا ہے، فہد کا دروازہ بن جائے تو چپ رہتا ہے. اگر حسن حسین کے دروازے پہ، لیکن کیا کرے فہد کے ہی دروازے پہ چپ رہتا ہے، حسین کے دروازے پہ سے اعتراض ہوتا ہے. صلوات پڑھیں
اچھا 100 دروازے بنا تو دیے اس نے، لیکن عقل کا دروازہ بند رہا. یہ دروازہ نہیں کھلا، اب تک نہیں کھلا. اچھا یہ دروازہ کھلے کیسے؟ اس لیے کہ جنہوں نے اپنے گھر کے سارے دروازے علی کے دروازے کی طرف بند کر دیے ہیں، تو ان کے لیے دروازے تو کھل ہی نہیں سکتے. ہاں جب سارے دروازے کھولے تو، لیکن انٹرنس ایگزٹ کا تو سلیقہ ہی نہیں آیا، بس سارے دروازے بند، یہیں سے جائیے. اچھا وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا جب وہ کہتے ہیں یہیں سے جائیے چاہے حادثہ ہو جائے. ارے تم جن دروازوں سے جانے کے لیے کہتے ہو، اگر کوئی جاتا ہے تو حادثہ ہو جاتا ہے. نبی جس دروازے پہ آنے کے لیے کہتا ہے وہاں آنے سے حادثہ ٹل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا آپ کو جزائے خیر دے، لیکن کہ لوگ بہت تھکے. یہاں آدھی رات جو ہونے کو ہے، مل کے صلوات پڑھے گا بابا. بازی تو ویسے بھی کہتے ہیں لوگ کہ بھئی کھانا کھانے کے بعد آواز ویسے ہی نہیں نکلتی. ہاں تو ایسا کریں، مجلس پوری سنا کریں، تبرک آدھا کھائے گا. تبرک آدھا کھائیں، آپ کہیں گے آدھا نہیں، پھر اس کے بعد اگلی مجلس کے بعد آدھا کھا لیں گے، آپ کا یہ مکمل ہو جائے. مجلس آدھی نہیں. مل کے صلوات پڑھے گا بابا. خدا کا گھر میراث اہل بیت، موضوع یہی ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ دروازے کہیں بنے، 100 دروازے بنا مکہ نہیں ہو گیا، لارڈس ہو گیا. امپائر کو بھی کچھ دے وے دیا گیا، سینچری بنوا دی ہے. یہ شاہ فہد کا ہے، یہ عبدالعزیز کا، یہ ان کا، یہ ان کا. اب خانہ کعبہ ایکسٹینڈ، مسجد الحرام کو ایکسٹینشن دیا جائے، کچھ دروازے اور بنیں گے. جیسے کو عبداللہ مر گیا ہے، اس کا بھی ایک دروازہ بننا ہے. جتنوں کے دروازے بن گئے ہیں انشاءاللہ امام آئیں گے سب کو دیوار سے لگائیں گے. بے شک بے شک. امام کی آمد کے بعد یہ سب کے سب دیوار سے لگا دیے جائیں گے. اچھا دروازہ تو ہے، دروازوں میں ہے باب مدینہ. کون؟ علی. کیا ماشاءاللہ آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور حج تو بغیر ولایت کے مکمل ہی نہیں. بے شک بے شک. اب 2 ملین جائیں، 4 ملین جائیں، جتنے جائیں، یاد رکھیں حاجی وہی ہے جس کے حج میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ علی ولی اللہ کے بغیر تو حج ہی نہیں. ماشاءاللہ شاہ صاحب 20 سال حج کر کے آئے. خدا بند تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے، توفیقات میں اضافہ کرے، بار بار سعادت نصیب کرے. صفا و مروہ حکم ہے کہ جو حج کے لیے جائے وہ داخل ہو باب السلام سے. مدینے جب جائے داخل ہو باب جبریل سے. اچھا جتنی سنتیں ہیں نا نبی کی، وہ ساری سنتیں ختم کرنی ہیں، اور پھر بھی آپ ہیں وہ. سنتوں کی مخالفت ہو اور کہلائے صاحب سنت. ہم بڑی احتیاط سے گفتگو کے قائل ہیں. مل کے صلوات پڑھے گا بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باب جبریل کو پر پہرا لگا، یہاں سے نہ جائیے گا. کیسے لے کہ باب جبریل وہ دروازہ ہے جس دروازے سے جبریل جو ہے اس گھر میں نبی کے داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، اجازت لیتے تھے. علی کو سلام کیا، اجازت لی، داخل ہوئے، نبی کو سلام کیا، اجازت لی، اور اس کے بعد جو ہے سلام پہنچاتے تھے نبی کو، آیت لے کے آتے تھے. یا باب السلام جو ہے اس دروازے سے جبریل آتے تھے، اس دروازے سے نبی جاتے تھے. اسے بند کر دیا. برابر میں ایک دروازہ اور ہے جسے مستحب کہا گیا، باب بنی شیبہ.
جب رسول نے فتح مکہ پر بت توڑے تھے، ابھی ٹوٹیں گے انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ایک کے بعد، انشاءاللہ، تو جو بت توڑے تھے نبی نے، تو پھر اس کے بعد وہ بت جو وہاں زیر قدم آئے تھے، یہ وہ جگہ ہے، کہیں یہاں سے جائیے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ بت پرستوں کے وارث ہیں، لہذا وہاں سے داخلہ منع کیا ہے. واہ واہ واہ. اگر یہ توحید کے ماننے والے ہوتے، سچے موحد ہوتے، تو آپ سے کہتے باب بنی شیبہ سے جائیں، کہیں یہاں سے نہ جائیے. اچھا، باب السلام کے برابر میں ایک دروازہ تھا، اب بھی ہے دروازہ، لیکن کیا ہوتا ہے سیڑھیوں سے اترنا پڑتا ہے، سینے سے جانا پڑتا ہے. لیکن جو قرینے والے ہیں وہ سینے سے بھی چلے جاتے ہیں. خیر وہ باب العلی ہے. صلوات پڑھیے گا میرے بابا. باب العلی. اچھا جو سارے دروازے، ان دروازوں سے تو کہیں پلر دکھائی دے گا، کہیں سے خانہ کعبہ تھوڑا دکھائی دے، کہیں سے خانہ کعبہ بالکل نہیں دکھائی دے، لیکن باب علی کی ایک شان تھی. باب علی کی ایک شان تھی. میری گفتگو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن چونکہ میں آگے یہاں پر، اور پھر اس کے بعد علی کا اگر کہیں ذکر آ جائے تو پھر ادھورا چھوڑا نہیں جاتا، مکمل کیا جاتا، مکمل کیا جاتا. بازیدان گرامی، بھائی اس دروازے سے جائیں، کہیں سے پلر دکھائی دے گا، کہیں سے زمزم کی وہ ٹنکی دکھائی دے گی، کہیں سے حاجی صاحب دکھائی دیں گے، لیکن پورا خانہ کعبہ نہیں دکھائی دیتا. لیکن باب علی کی کیا شان تھی؟ باب علی کی شانیں سنو گا، بات سنو گو. ایک طرف باب علی کے باب النبی ہے، عزیزو علی سے نبی کو دور کرنا چاہ، دور کرنا چاہ. ارے خانہ کعبہ میں آج تک دور نہ کر سکے، اس لیے کہ باب النبی سے باب العلی جڑا ہے، باب العلی سے باب النبی جڑا ہے. باب النبی سے باب العلی جڑا، باب العلی سے باب النبی جڑا. وہ مسجد الحرام میں آج تک بھی مکے کی انتظامیہ، سعودی عرب کی انتظامیہ، وہابی انتظامیہ، دشمن علی انتظامیہ نہیں، دشمن نبی بھی ہے. دشمن نبی انتظامیہ. کیوں؟ اس لیے کہ پورے مدینے میں چراغاں ہے، بقی میں چراغاں نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رسول کی قبر پہ بھی روشنی نہیں ہے. تو نبی کی بھی دشمن ہے، توحید کی بھی دشمن ہے. بات آ گئی دولت کی، حج میں پیسے ملتے ہیں لہذا حج کروا رہے. باب النبی باب العلی سے. اچھا کتنا جڑا، سنو کتنا جڑا ہے، سنو گے. انہوں نے اپنی کوشش کے بعد الگ کرنا چاہ، الگ نہیں کرنا. باب النبی باب العلی سے اتنا جڑا ہے، نبی آئے مدینے، ہالیڈیز پہ نہیں آئے تھے، وہ ایک ہفتے اور 10 دن کا کوئی ٹرپ نہیں رہا. مکے سے رسول کو مسلمانوں نے نکالا، کافروں نے نکالا نہیں تھا. کہ رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے. کون تھے یہ جو رسول کو مکے میں قتل کرنا چاہتے تھے؟ کہ یہ بت پرست ہے. آہستہ آہستہ سنیے گا، اس کے بعد حسین کے زمانے کا مسلمان اور نبی کے زمانے کا کافر سمجھ میں آئے گا. حسین کے زمانے کا مسلمان، میں تو اپنے زمانے کے مسلمان کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. جو شاہ صاحب دیکھ کے آئے، جو میں دیکھ کے آیا ہوں، جو مختلف سالوں کا تجربہ ہے، وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن جو بات ہے سنو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوستو، نبی کے زمانے کا کافر، حسین کے زمانے کا مسلمان. اچھا لیکن یہ پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کی توحید کو مانے، نبی کی رسالت کو مانے، قرآن کو مانے. اچھا یہ ہے مسلمان، ٹھیک. بت پرستی نہیں کرتا ہو، ٹھیک، سمجھ میں آیا. آخرت پہ یقین رکھتا ہو، ٹھیک. نمازیں پڑھتا ہو، ٹھیک. روزہ رکھتا ہو، ٹھیک. حج کرتا ہو، ٹھیک. یہ ساری چیزیں یہ مسلمان ہیں. کہ رسول اللہ کی جان کے دشمن کون تھے؟ کافر. توحید کے دشمن، رسالت کے دشمن، نماز کے مخالف، روزے کے مخالف. آپ کہیں گے نماز اور روزے کے مخالف؟
ابھی مکے میں کون سا مسلمان نماز پڑھ رہا تھا؟ سلام اہل بیت پر. بے شک. کہ مکے میں کون سا مسلمان نماز پڑھ رہا تھا؟ اس لیے کہ مکے میں مسلمان پہ نماز واجب نہیں ہوئی تھی. کہ جب رسول مدینے میں آئے تب ہوئی نماز واجب. تو مکے کا کتنی بھی سائز کا اور ہائٹ کا مسلمان رہا ہو، نماز نہیں، روزہ نہیں. کہ اس لیے کہ نماز واجب نہیں ہوئی تھی، روزہ واجب نہیں ہوا تھا، شراب حرام ہوئی تھی، کبھی نہیں ہوئی تھی، کبھی کبھار شوق کر لیتے تھے. کہ اس لیے کیونکہ ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا. اچھا پھر یہ آپ نے کافر کو نماز کا دشمن کیوں کہا؟ کہ مکے میں محمد نماز پڑھتے تھے، مکے میں علی نماز پڑھتے تھے، مکے میں خدیجہ نماز پڑھتی تھی، مکے میں آل ابو طالب نماز پڑھتے تھے. تو عزیزو آپ یہ کہتے ہیں ہم مفتی کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم قاضی کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم مسلمانوں کے امام کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں. تو اب مجھے بتا دو، ارے جن کی نمازوں کا اکاؤنٹ مدینے سے کھلا ہے وہ مکے کے نمازیوں کا کیا مقابلہ کریں؟ مل کے صلوات پڑھے گا بابا. محبت میں پانی پلا رہے، ورنہ دشمنان دین کو خوب یہ پانی پہ پانی پلا سکتے ہیں، لیکن یہ محبت کا پانی ہے. مل کے صلوات پڑھیں بابا. ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر صلوات. تو مکے میں نمازیں نہیں تھی مگر نماز کے دشمن تھے. ایک خاندان تھے، صدر اسلام کا مسلمان، کنورٹڈ نہیں آج کا، 2 سال پہلے مسلمان ہوا، اتنا بڑا مسلمان ہو گیا کہ کچھ کیسٹوں سے اسلام لیا، کچھ گوگل کی گوگلی سے اسلام آیا، کچھ یا اللہ سے یاہو تک پہنچا، یاہو سے یا اللہ تک. صلوات پڑھے گا بابا. اب یہ مسلمان ہے، اسے حسین اور یزید کا فرق سمجھ میں نہیں. اسی لیے تو ہم اپنی مجلسوں میں بتاتے ہیں حسین اور یزید کا فرق سمجھنے کے لیے علی اور امیر شام کا فرق سمجھنا ضروری ہے. علی اور امیر شام کا فرق سمجھنے کے لیے ابو طالب اور ابو سفیان کا فرق سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کیونکہ اگر ابو طالب سمجھ میں آئے گا تو ابو سفیان سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا تو امیر شام سمجھ میں آئے گا، حسین سمجھ میں آئے گا تو یزید سمجھ میں آئے گا. عزیزو جس کی سمجھ میں ابو طالب آ گیا وہ ابو سفیان کا مقدمہ نہیں لڑے گا، جس کی سمجھ میں علی سمجھ میں آ گیا وہ معاویہ کا مقدمہ نہیں لڑے گا. جو حسین کو سمجھ گیا وہ یزید کا وکیل نہیں بنے گا. سوال پڑھے بابا. آپ کی توجہات، آپ کی دلچسپی، اس کے ساتھ یہ میرا سفر آگے. مکے میں یہی کہہ رہا تھا نا، نبی کے زمانے کا کافر اور حسین کے زمانے کا مسلمان، عادتیں، خصلتیں، فطرتیں، اعمال، خصائل، شمائل سب ایک سے، لیکن وہ کافر کہلاتا ہے، یہ مسلمان کہلاتا ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، امام پہ لعنت، معاویہ ابو سفیان لعنت. بعض لوگوں کو مسلمان کہلاتا ہے، یہ کافر کہلاتا ہے. انہیں برا نہ کہیے گا، اگر برا کہیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. پہلے آپ یہ بتا دیجئے گا آپ کا وہ خدا کون ہے جو یزید کو برا کہنے سے ناراض ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ محمد کا رب نہیں ہو سکتا، وہ آدم کا رب نہیں ہو سکتا، وہ فرعون کا رب ہوگا، وہ نمرود
رسول اللہ کا خدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور ہمیں جو اعمال کرنے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے رب کی خوشنودی کے لیے کرنے ہیں, ابو سفیان کے رب کے لیے نہیں. یہ سب دشمن تھے, نبی کی جان خطرے تھے. شب ہجرت نہیں پڑھ رہا ہوں میں, ابھی تو مجلس شروع ہی نہیں ہوئی ہے. آپ کہیں گے اشرا کہیے مجلس کیا ہے؟ اس لیے کہ مجلس تو شروع اسی وقت ہوتی ہے جب آیت کا ترجمہ کیا جائے. ابھی تو آیت کا ترجمہ ہی نہیں ہوا ہے, ابھی تمہیدی گفتگو سے گزر رہا ہوں. بعضیزوں تمہید طولانی ہوتی جا رہی ہے, اس میں تعارفی کچھ کلمات بڑھتے جا رہے ہیں. بعضیزوں نبی کی جان کو خطرہ ہوا, کافروں سے خطرہ ہوا, نبی کی جان کو خطرہ ہوا. علی بستر میں سو, شب ہجرت نہیں بیان کر رہا, لیکن ہاں نبی مکے سے نکلے مدینے آ گئے. نبی نہیں بچے, دین بچا. نبی نہیں بچے, رسالت بچی. نبی نہیں بچے, آدم سے لے کے خاتم تک سارے پیغمبر بچے. نبی نہیں بچے, پورا دین بچا. بچا کون؟ کا دین. بچایا کس نے؟ کا علی نے. ارے کیا کہنے علی تمہارے اور تمہارے خاندان کے. ارے دین بچانا تو کوئی تم سے سیکھے. کبھی سو کے بچاتے ہو, کبھی جاگ کے بچاتے ہو. ارے دین بچانا تو کوئی تم سے سیکھے. کبھی سو کے بچاتے ہو, کبھی جاگ کے بچاتے ہو, کبھی سر دے کے بچاتے ہو, کبھی سر کاٹ کے بچاتے ہو. کبھی گھر کبھی گھر چھوڑ کے بچاتے ہو, کبھی بستیاں بسا کے بچاتے ہو. دین بچانا کوئی تم سے سیکھے. نبی مکے سے کہاں ہے؟ مدینے. ان کا تو ارادہ تھا کہ نبی کو قتل کر دیں. مروان نے جو کہا تھا کہ حسین کو جانے نہ دو, معاملہ تمام کر دو, تو یہ تو وہی فکر تھی جو ابو جہل کی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ مکے کا کافر مدینے کا ریکگنائز انڈوسڈ مسلمان ایک جیسے تھے. سمیٹ دو گفتگو ایک جملے میں. رسول کی حدیث کے مختلف گوشے آپ نے سنے نا. یقیناً اگر آپ نے توجہ دی تو آپ پورے محرم سر دھنیں گے جو جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. آپ اکثر مجلسوں میں رسول کی حدیث سنتے ہیں, حسین منی وانا من الحسین. اب میں نے جملہ آپ کے حوالے کر دیا, نتیجہ حوالے کر دیا. مکے کا کافر, مدینے کا مسلمان, دونوں کا مزاج میری سمجھ میں آ گیا. حدیث نے میری تائید کر دی, حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھیں بابا. بڑا گاڑھا ہو گیا ضرور, مل کے صلوات پڑھیں بابا. آپ تو سر ہلے, باقی اپنی جگہ سے ہل گئے. مل کے صلوات پڑھیں بابا. حسین منی وانا من الحسین. بازی تو یاد رکھیں, حسین کا دشمن نبی کا دشمن مشترک ہے. ارے کتنا مشترک ہے کہ پورا سلسلہ ایک ہی ہے. اتنا مشترک ہے, باپ دادے ان سب کے ایک ہی ہیں. باپ دادے بھی ایک, اولاد بھی ایک, خاندان بھی ایک, شجرہ بھی ایک. عزیزو یہی وجہ ہے کہ بھائی ایک شجرہ یہ تھا, ایک شجرہ وہ تھا. پھر میں سمیٹ کے گفتگو کر کے آپ کے حوالے ایک نکتہ کر رہا ہوں. عزیزو یہ ایک نکتہ نہیں ہے, اپنے آپ میں ایک مکمل مجلس ہے. عزیزو پھر دو شجرے چلے. ایک شجرہ تھا عبد المطلب کی اولاد کا, ایک شجرہ تھا ابو سفیان کی اولاد کا. عزیزو میں کوئی اتھارٹی تھوڑی ہوں, میں کچھ نہیں بول سکتا. چپ. اگر قرآن بولے تو آپ مان لیں گے, اگر قرآن بولے تو آپ مان لیں گے. کہنے لگے ہم کب قرآن کے منکر. لیکن
آپ لوگ ہیں بڑے تیز، نکال لیں گے قرآن سے کچھ، آپ ہیں بڑے تیز، نکال لیں گے قرآن سے کچھ۔ ارے بھئی یہی تو ہمارا ایمان ہے، قرآن خود کہہ چکا لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ تو قرآن میں قصیدہ اہل بیت بھی ہے اور دشمنان اہل بیت پر تبرہ بھی۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات پڑھیں بابا۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات۔ آواز سے پڑھنے تو قرآن مجید سے ہی بتا دیں، کیا بتا دیجئے؟ چلیے بادل ناخواستہ مجبوراً طوعاً و کرہن جبراً و قہراً، کیا قرآن میں دو آیتیں ہیں جہاں کہا جا رہا ہے ایک شجر طیبہ کی مثال دی ہے اور ایک شجر خبیثہ کی مثال دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، ارے کلمہ طیبہ کی مثال، ارے طیبہ جھوم جھوم کے پڑھنے والے، ذرا کلمہ طیبہ جان لے، کلمہ طیبہ ہے شجر طیبہ۔ اب اگر کلمہ طیبہ شجر طیبہ قرآن سے ثابت ہے تو اب تو محمد رسول اللہ پر رکنا نہیں، آگے تجھے کہنا پڑے گا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بالآخر۔ صلوات پڑھیں بابا۔ پابندی تو نہیں لگی، پچھلے سال تو نہیں لگی تھی، نعرے ویسے بھی انڈسٹریل ایریا ہے، اگر آدھی رات بھی ہو گئی تو آپ کی آوازوں پر کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، تو کلمہ طیبہ شجر طیبہ، اچھا اب تک تو ہم کلمہ جانتے تھے، اسلام میں کلمہ ہے، کلمہ طیب بھی جانتے تھے، لیکن کلمہ خبیثہ کیا ہوا؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے سورہ ابراہیم میں کہ کلمہ خبیثہ کی مثال شجر خبیثہ کی سی ہے۔ آل ابو سفیان بن نعرہ مروان بن نعرہ، کہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ اچھا بیس لیس کون؟ کہ یہ شجر خبیثہ ہے، یہ کہ یزید کے باپ دادا۔ اچھا آسمان تک ان کی پہنچ نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس کی بنیاد مضبوط، جس کی بنیاد ابو طالب اور عبد المطلب ہو۔ ارے جس کی بنیاد ابو طالب اور عبد المطلب ہو، ارے وہ کتنا مضبوط گھرانہ ہوگا، اور جس شجر کے پھل اور پھول حسن اور حسین ہو، تو پھر وہ آسمان پر نہیں پہنچے گا تو کہاں پہنچے گا؟ اب ہماری سمجھ میں آیا، ارے قرآن نے کہہ دیا شجر خبیثہ آسمان تک جا نہیں سکتا، بنیاد مضبوط نہیں، اسی لیے جب بنیاد کی بات آئی تو ابو طالب کو کافر کہا، جب آسمان کی بات آئی تو نبی کی معراج کا انکار کیا۔ جب بنیاد کی بات آئی تو ابو طالب کے ایمان کا انکار، جب آسمانوں کی بات آئی تو نبی کی معراج جسمانی کا انکار۔ خیر قرآن سے شجر خبیثہ ثابت ہے۔ بات کر رہا تھا رسول مدینے ہے،
مکے میں جان کو خطرہ ہو گیا. نبی نے اپنی جان نہیں بچائی, پورا دین بچایا, چلے آئے. اچھا آپ جب یہاں آتے ہیں, کسی بھی شہر میں جاتے ہیں, تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ مہینے 2 مہینے پہلے سے پہنچنے سے پہلے ای میل ہو جاتی ہے, کال کرتے ہیں, میسج بھیجتے ہیں, واٹس ایپ, وائبر پہ بھر بھر کے میسج. دیکھیں میں آ رہا ہوں ڈیلس کے اندر, کہیں میرے رہنے کا انتظام ہو جائے. کیا بات ہے؟ پہلے کیونکہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سیٹل ہو جائے, تو پہلے کم سے کم چھت مل جائے. عزیزوں ہم جہاں جاتے ہیں, ہر انسان پہلی اس کی 3 بنیادی ضرورتیں. کئی ہندوستان اور پاکستان میں نعرہ آج بھی مستحکم ہے, لیکن ان ملکوں میں نہیں. روٹی کپڑا اور مکان. اب تو کہتا ہے بھائی, ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے موبائل. جہاں تک سونے کی بات ہے, گاڑی میں بھی سو لیں گے, لیکن موبائل ہونا ضروری ہے. اور موبائل چاہے اس کا قد 4+ ہو, لیکن وہ 6+ ہونا چاہیے اس کے پاس. موبائل کی ہائٹ لمبی ہونی چاہیے اس میں. یہ ساری چیزیں ڈیمانڈس ہیں وقت کی ہیں, اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. اور میں ویسے بھی اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. جس چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے. آتھورٹیز یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. صلوات پڑھے گا بابا. مجلسوں میں نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی جو اس وقت میں یہاں دیکھ رہا ہوں. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, خدا آپ کو سلامت رکھے, شہزادی آپ کو اجر عظیم دے, اور آپ لشکر امام زمانہ میں مولا علی اکبر کی قیادت میں شامل ہوں. اس لیے کیونکہ آپ طاقت ہے دین کی, آپ طاقت ہیں, توانائی ہے. خدا سلامت رکھے. اور ناراض کر کے کل سے میں خالی بھی نہیں کرنا چاہتا امام بار. مل کے صلوات پڑھے گا بابا. بعضیزوں پہنچے رسول مدینے. ہم جہاں جاتے ہیں تو ہمارے پاس گھر ہو جائے, رہنے کے لیے جگہ ہو جائے. رسول اللہ مدینے پہنچے تو رسول اللہ کا لوگ زبردست طریقے سے انتظار کر رہے تھے. رسول کے زمانے کا کافر مکے کا, اور حسین کے زمانے کا مدینے کا مسلمان. عادتیں ایک. مدینے کا یہ جو کافر تھا, یہاں پہ بھی کافر ہی رہتے تھے, لیکن وارملی ویلکم. گھروں سے نکل آئے. آپ اندازہ لگائیں جس سماج میں مکے اور مدینے کی سوسائٹی میں اتنا فرق یہ تھا کہ مکے کے بچوں نے رسول پر پتھر برسائے تھے, مدینے کے یہ بچے تھے جو نبی کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے. بڑے نہیں, ایلڈرلی نہیں سب, بچے نبی کا استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے. ترانے پڑھ رہے تھے, نظمیں پڑھ رہے تھے, نبی کا استقبال کر رہے تھے. تو پھر یہ 50 سال کے اندر مدینہ اتنا بدلا کیسے؟ جب تک کہ مکے کے کافروں کا انفلوئنس نہیں آیا, مدینہ نہیں بدلا. جب تک کہ مکے کے ان کافروں کا انفلوئنس نہیں آیا, مدینہ نہیں بدلا. پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, 47 میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ارے مسلمان کا ہر طبقہ آزاداری کرتا تھا. وہ ہماری مجلسوں میں آتے تھے, جلوس میں آتے تھے, تبرک کا اہتمام کرتے تھے, تعزیہ اٹھاتے تھے. اب کیوں علم حرام ہو گیا؟ اب کیوں مجلسوں پہ حملہ ہو رہا؟ اب کیوں جلوس میں دھماکے ہو رہے؟ اس لیے تب تک پاکستان میں پاکستانی مسلمان رہ رہا تھا, سعودی اسلام کا انفلوئنس نہیں ہوا تھا. عزیزو, ابو جہل کا انفلوئنس مدینے میں ہوتا ہے تو حسین قتل کیا جاتا ہے. ابو جہل کا انفلوئنس پاکستان میں ہوتا ہے تو حضرت خانوں پہ حملے ہوتے ہیں. دل کے صلوات پڑھیے گا. ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر صلوات. آپ پہنچے نتیجے پر, ابو جہل کا انفلوئنس ہوتا ہے تو مدینہ تباہ ہوتا ہے. ابو جہل کا انفلوئنس ہوتا ہے تو پاکستان تباہ. ابو جہل کا انفلوئنس ہوتا ہے
تو بحرین تباہ ہوتا ہے. ابو جہل کا انفلوئنس ہوتا ہے تو کویت تباہ ہوتا ہے. ابو جہل کا انفلوئنس ہوتا ہے تو شام تباہ ہوتا ہے. ابو جہل کا انفلوئنس ہوتا ہے تو یو اے ای تباہ ہوتا ہے. جتنی آسانی سے عرب ممالک میں یو اے ای میں آزاداری ہوتی تھی کہیں نہیں ہوتی تھی. دبئی، ابو ظہبی، علیہ، ہر جگہ شارجہ کھلم کھلا آزاداری، جلوس ہیں، مجلسیں ہیں، ماتم ہے، اعمال ہے، عزائے امام حسین ہے، غدیر ہے، مباہلہ ساڑھے جٹ. کیوں؟ کیا اس لیے کہ ابو جہل کا انفلوئنس نہیں ہونے پائے؟ ہم یہاں مجلسیں کیوں برپا کر رہے ہیں؟ مجلسیں برپا کر کے بتا دو کہ ابو جہل کون تھا، ابو سفیان کون تھا، ابو سفیان کا بیٹا کون تھا، ابو سفیان کی بیوی کون تھی، ابو سفیان کا پوتا کون تھا، تاکہ کل ڈیلس کے اندر ابو جہل انفلوئنس نہ کرنے پائے. نعرہ حیدری، ان کا سلام. آخری چند جملے ترجمہ کر پائے تو کر پاؤں گا، یاد ہی نہیں ہوگا. وہ کیا؟ مدینے پہنچے، استقبال ہو گیا نبی کا. ہر آدمی کہہ رہا نبی ان کے رکے. بڑا وسیع دل تھا لوگوں کا. پھر اتنی تنگی کیسے آ گئی؟ اسی تنگی کا ماتم کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں. اسی سختی اور شقاوت میں آنسو بہانے کے لیے بیٹھے ہیں. اتنا بدل گیا مدینہ. نبی نے کہا جہاں میرا ناقہ رک جائے. نسبتوں کو سلام کرتے ہیں، کل ناقہ رکا، نبی وہاں اترے. مسجد قباء وہاں بن گئی. مسجدیں ختم کی جا رہی ہیں. مسجد قباء کی بات آئی تو ایک جملہ اور کہتا ہوا چلوں. جو حج کے لیے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ گروپ کے علماء نے بتایا ہوگا، جو عمرے اور حج کے لیے جا رہے ہیں اور آگے جائیں گے، خدا آپ سب کو توفیق دے بار بار جائیں. لیکن ایک جملہ سن لیجیے گا، جب مدینے زیارت کے لیے جائیں تو خیال کیجیے گا مسجد قبلتین جب جائیے گا تو واش روم یوز نہیں کیجیے گا. ٹوائلٹس نہیں یوز کیجیے گا. انہیں مسلمان کہتے ہیں، خادم الحرمین کہتے ہیں. سنیے آپ کیا ہے. مسجد قبلتین جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا، بیت المقدس کے رخ پہ نبی نماز پڑھ رہے تھے، حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کے رخ پہ نماز پڑھیں. اب علی کی جائے ولادت کے رخ پہ قیامت تک نماز ہوتی رہے گی. کوئی حج نہیں ہوگا جب تک کہ علی کے گھر کا طواف نہ کیا جائے. کوئی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ علی کے جائے ولادت کی طرف رخ کر کے. اچھا کوئی مسلمان آج بیت المقدس کے رخ پہ نماز پڑھ لے، نماز باطل. ارے خانہ کعبہ کی مخالفت کرے تو نماز باطل، اور علی کی مخالفت کرے تو مسلمان رہ جائے. صلوات پڑھیں بابا. دو الگ رخ تھے، ایک دم اپوزٹ. تو آپ اوپر جا کے نماز پڑھنے جو گئے دیکھا ہوگا، اصل مسجد وہ نہیں ہے. اصل مسجد نیچے تھی. اصل مسجد کی جگہ کے اوپر انہوں نے ٹوائلٹس بنا دیے. جانے والے حجاج کو تو خبر نہیں ہے. جہاں نماز ہونی چاہیے تھی وہاں انسان جو ہے نجاست کے عالم میں جا رہا ہے. کثافت، غلاظت. اور جہاں نماز ہونی چاہیے تھی وہاں یہ ہو رہا ہے، جہاں نماز نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں نماز ہو رہی ہے. اصل جگہ کو انہوں نے اس طرح کہا. یہ اتنے دین کے دشمن ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ توحید کے ماننے والے، دیکھو یہ توحید کے بھی مخالف ہیں. لہٰذا میں اپنے گروپ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر پہلے ہوٹل میں جو ہے فارغ ہو جائے کریں، وہاں کبھی بھی قبلتین پہ جا کے آپ طہارت کے لینا چاہیے گا. پہلی مسجد مسجد قباء بنی.
दूसरी मस्जिद नबवी बनी। जो नतीजे के ऊपर आना चाहता था, इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कल करेंगे। दरवाजे की बात है लेकिन तर्जुमा कर दूं, मिलके सलवात पढ़े बाबा। नहीं लेना चाहता हूं, बस दरवाजे पे बात तमाम हुई। मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद नबवी, नबी का मदीने में आना और दरवाजा कल। तर्जुमा कर देता हूं, आपके जहन में महफूज है, मौजू जहन में महफूज है। खुदा का घर मीरास अहले बैत, खुदा का घर मीरास अहले बैत के मौजू के तहत पहली मजलिस आज खत्म हो रही। तर्जुमा है कि बेशक पहला घर करार दिया मक्के इंसानों के लिए, और वो घर जो है मुबारक है और हिदायत है आलमी। यह आयत है खाने काबा के सिलसिले में। इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे कल होगी, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि मक्के का नबी के जमाने का काफिर, मदीने का हुसैन के जमाने का मुसलमान, बिल्कुल आदतें हैं। वो भी शकीउल क़ल्ब, ये भी शकीउल क़ल्ब, वो भी जालिम, ये भी जालिम, वो भी फासिक, ये भी फासिक, वो भी फाजिर, ये भी फाजिर, ये भी दुश्मन खुदा, वो भी दुश्मन खुदा, ये भी दुश्मन रसूल, वो भी दुश्मन रसूल, ये भी दुश्मन विलायत, ये भी दुश्मन विलायत, ये भी दुश्मन फातिमा, वो भी दुश्मन फातिमा। हुसैन तक तो बहुत अरसा गुजर गया, हुसैन तक तो बहुत अरसा गुजर गया। हमसे मुसलमान सवाल करता है, क्या उस मदीने में, जिस मदीने में लोगों ने हुसैन का ये वक़ार देखा तो हुसैन के साथ ये सलूक हो सकता था? उस मुसलमान से पूछता हूँ, क्या उस मदीने ने फातिमा को नहीं देखा था, फातिमा की अजमत नहीं देखी? मैं शहादत जनाब सैयदा नहीं सिर्फ 2-3 जुमले पढ़ के इमाम हुसैन साहब की रुखसत पे ही आ रहा हूँ, लेकिन ये अजीजों, क्या इस मदीने ने फातिमा का वक़ार नहीं देखा था कि 1-2 दिन नहीं 6 महीने नबी नमाज पढ़ता था, अपनी मस्जिद में खड़ा होता था, फातिमा के घर के दरवाजे पे कहता था अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, वो मौज़े रिसाला, ए अहले बैतिन नबुव्वत, ए मौज़े रिसालत तुम पर सलाम, फातिमा तुम पर तुम्हारे बाबा का सलाम। 28 सफर 11 रसूल की वफात हुई है, और उसके बाद 2 रबीउल अव्वल 11 हिजरी। अजीजों, नबी की वफात को या 2 दिन गुजरे या 3 दिन गुजरे, फातिमा के घर के दरवाजे पर जालिम आग लेकर आए, लकड़ियां लेकर आए, दरवाजा जलाया, दरवाजा गिराया, फातिमा पर गिरा, पसलियां टूट गई, पहलू शिकस्ता हुआ, मोहसिन शहीद हो गया। 28 सफर से 2 रबीउल अव्वल, बस तारीख इतना तो बता दिए, मुझे तारीख ने ये तो नहीं बताया। अरे उस साल सफर का महीना 29 का था या 30 का था? अगर 29 का था तो दरमियान में 2 दिन, अगर 30 का था तो दरमियान में 3 दिन। अरे फातिमा पर ये सुन, अरे यही मदीना 28 रजब, अरे 60 हिजरी आई, इधर मुआविया मरा, उधर यजीद खिलाफत पर बैठ गया, उसने पैगाम भेजा हुसैन से बैत ले ली जाए, हुसैन से बैत ले ली जाए। बाज़ीदो, इमाम हुसैन को दरबार में तलब किया गया, अल्लाह अकबर, ज़ैनब का दिल बैठने लगा, ज़ैनब का दिल बैठने लगा। अरे मेरे भाई को दरबार में तलब किया गया, ए अब्बास तुम जाओ, ए अकबर तुम जाओ, कासिम तुम जाओ। अब्बास और अकबर और कासिम बनी हाशिम के जवान साथ हुए। हुसैन ने कहा मैं दरबार में जा रहा हूँ, तुम बाहर खड़े रहना, मेरी आवाज बुलंद हो तो तुम दरबार में चले आना। मैं कहूँगा ए हुसैन, अरे तुम बहुत मजलूम हो, लेकिन तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई तो आवाज के बुलंद हो गई। अब्बास तलवार ने आम से निकाले, अकबर तलवार निकाले, आ तो गए, लेकिन हाय, अरे जब कूफे के दरबार में, शाम के दरबार में ज़ैनब गई, तलवार मारते, नाच मारते, हाथों का है नेज़ा पर शहीदों का सर था। हुसैन, तुमने ये मंजर कैसे देखा? अब्बा, अरे तुमने ये मंजर कैसे देखा? जज़ाकुमुल्लाह। हुसैन से बैत का मुतालबा, हुसैन ने कहा दिन की रोशनी में बात करना, बहुत मुख्तसर अज़ीज़ हो। हुसैन
مروان نے ایک مرتبہ کہا اگر حسین چلے گئے تو تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. ارے اب ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی, ارے تو کیا کہتا ہے؟ ارے حسین کا یہ کہنا تھا. عباس داخل ہوئے, اکبر داخل ہوئے. حسین نے روک لیا کہ عباس اب تم ایک مرتبہ سفر کی تیاری کرو. عباس محملوں کی تیاری کرو, سواریوں کی تیاری کرو. محملیں تیار ہوئی, سواریاں تیار ہوئی. حسین کرسی پہ بیٹھ گئے, حسین کرسی پہ بیٹھ گئے. پر بیویاں آ رہی ہیں. ہاں 11 محرم اور 28 رجب میں فرق یہ ہے کہ بیویوں کے سر پہ چادر ہے. عباس زندہ ہے, اکبر زندہ ہے, قاسم زندہ ہے, مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک بیوی نکلی, قاسم بڑے سوار کرایا, بیوہ امام حسن ہے. ارے ایک دوسری بیوی نکلی, اکبر بڑے سوار کرایا. ارے جناب ام کلثوم نکلی, آقا عباس نے شہزادی کو سوار کرا. چھوٹی شہزادی سوار ہو گئی. اب کیا دیکھا؟ راوی کہتا میں نے دیکھا ارے خیمے سے ایک بیوی نکلی, سر سے پاؤں تک چادر سے نہا رہی ہے, چادر زمین پہ خط کھینچ رہی ہے. حسین دوڑے, اکبر دوڑے, عباس دوڑے. جناب یہ بتا رہی ہے ہم بیوی نہیں ہے. ارے یہ کون ہے جس کے لیے سب دوڑے؟ ارے یہ زینب ہے, ثانیہ زینب. حسین نے بازو زینب کو سوار کرا دیا. یہ قافلہ چلنے لگا. عزیز و آخری چند جملے زحمت دما. کربلا کے لیے جب چل رہا یہ قافلہ تو اس قافلے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے, علی اصغر. 9 رجب کو جس کی ولادت ہوئی تھی, 19 دن کے حضرت علی اصغر. حسین کے پاس حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا آئی. عزیزو میں نے ختم کی زحمت فاطمہ صغرا آئی. کہے بابا مجھے بھی ساتھ لے لو. امام نے کہا بی بی لمبا سفر ہے, بی بی عراق کا سفر ہے, گرم سفر ہے, بی بی تم بیمار ہو. بی بی کہتی ہے اے بابا مجھے بھی ساتھ لے چلے. بقول میرنی بچی کہتی ہے آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا. یہ نہیں کہتی مجھے محمل میں بٹھا دو بابا. ارے گر ہو سکے قصہ کی سواری میں بٹھا دو بابا. حسین نے کہا اے بی بی تجھے نہیں لے جا سکتا. ارے میری شہادت کے بعد زینب کی چادر چھینی جائے گی, رباب کی چادر چھینی جائے گی, ام کلثوم کی چادر چھینی جائے گی. اے فاطمہ زہرا ارے گھر میں چلی جا بی بی, اس لیے کیونکہ تیری شان میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے. میں نہیں چاہتا فاطمہ زہرا بازاروں میں درباروں میں تماشائیوں میں لے جائیں گے. بازاروں میں درباروں میں تماشائیوں میں لے جائیں گے بی بی. کہ بابا اگر ایسا ہی ہے بابا تو میرا علی اصغر مجھے دے دو, میں پیار کروں. حسین نے اصغر کو دیا. فاطمہ صغرا نے کلیجے سے لگایا, پیار کیا رو رہی. حسین نے کہا دیر ہو رہی ہے, رباب اصغر کو لے لو. رباب بڑی اصغر کو بلایا, اصغر نہیں آئے. آخری جملے عزیز ہو, حسین آگے بڑھے لال اصغر چلو. ایک مرتبہ اصغر نے باپ کو دیکھا, بہن کو دیکھا, باپ کو دیکھا, بہن کو دیکھا. حسین نے کہا اے لال محضر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے, یہ سننا تھا. اصغر امت کے آگے بابا مجھے لے چلو. اے اصغر ارے تم نہ ہوگے تو کون اور بنا کر. سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون الا لعنة الله على القوم الظالمين. آپ پر رقت طاری ہوئی. خدا ان آنسوؤں کو آپ کے لیے اور ہمارے لیے باعث نجات قرار دے. اس لیے کہ یاد رکھیں یہ آنسو آپ کی اور ہماری قبر کے لیے چراغ ہوں گے. مستحب ہے ہماری موت کے بعد یقیناً ہماری قبروں پر پانی جو ہے ڈالا جائے گا, اسے تر کیا جائے گا, لیکن جو آنسوؤں سے تر ہوگی تو اس کے لیے خصوصی اہتمام ہوگا.
مولا امام حسین آئیں گے، اس لیے میں دعا کرنے جا رہا ہوں اور آپ آمین کہیے گا، لیکن یہ جملہ سنیے گا عزیزو، جملہ سنیے گا، پھر اس کے بعد آپ پہنچیے گا نتیجے پہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، ارے جو میری زیارت کے لیے آئے گا تو میں اس کی زیارت کے لیے اس کی قبر میں آؤں گا۔ حسین یہ تمہارے عزا خانے کی زیارت کے لیے آئے، حسین یہ تمہاری کربلا زیارت کے لیے آئے۔ مولا آپ کا وعدہ آپ ضرور نبھائیے گا۔ آؤ عزیز ہاتھوں کو بلند کرے، دعا کرے، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سب مل کے کہیں لا یمین، پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرما، پروردگار عزائے امام حسین کو فروغ عطا فرما، پروردگار اس کی راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، پروردگار اس عزا خانے کو آباد فرما، پروردگار اس عزا خانے کے لیے جن لوگوں نے زحمتیں کوششیں کی، پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے روشن و منور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، عزاداروں کی زائرین کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما، ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو جو بیمار ہیں پروردگارہ، جن کی آسمانیت میں ان سب کو بالخصوص محمد اقبال صاحب کے بہنوئی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگارہ تو نے صحت عاجل عطا فرما، تو نے طول عمر عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین حسین یا حسین یا حسین یا